السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریشہ پارٹ 17۔ کیا تم اپنی بات پر اب تک قائم ہو؟ دادا جان نے آج پھر سے وہی سوال پوچھا تھا جس کا جواب وہ پہلے ہی جانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دادا جان، میں جب کسی چیز کی ضد کرتا ہوں تو اسی چیز پر قائم رہتا ہوں۔ میں آج بھی وہی کہوں گا جو آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میری ہر خواہش پوری کرنے والے، میری ہر بات ماننے والے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر مجھے انکار کر رہے ہیں۔ تو بتائیں میں کیا کروں؟ شاہزم اپنا تقریباً سارا سامان پیک کر رکھا تھا، یہاں تک کہ کل رات وہ اس سے بھی مل کر آیا تھا۔ تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے شاہزم، یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم جانتے ہو ہم تمہارے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے دادا جان، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا میں اس کے بنا، اسی لیے جا رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں جلدی واپس آؤں گا۔ وہ ان کے گلے لگتے ہوئے اپنا سامان اٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تمہاری خاطر ہم اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں۔ تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، لیکن ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ دادا جان اس کی ضد کے سامنے ہار رہے تھے۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ اگر گھر آتا تو سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اور اگر کہیں باہر چلا جاتا تو دو دن تک واپسی نہ ہوتی۔ وہ کوئی ناسمجھ بچہ نہ تھا جسے وہ کان پکڑ کر اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کا مالک رہا تھا، اور آگے بھی اس نے اپنی مرضی ہی کرنی تھی۔ تو بہتر یہی تھا کہ وہ خود ہی اس کے سامنے ہار جائے، اس کی بات کو مان لے، ورنہ ممکن تھا کہ یہ بھی وہی قدم اٹھاتا جو آج سے کئی سال پہلے افشین نے اٹھایا تھا۔ وہ اس کے خون میں لت پت لاش تو وہ آج تک بھولے نہیں تھے، تو اپنے پوتے کو اس حال میں کیسے دیکھتے؟ وہ اسے ان راستوں کا مسافر نہیں بنا سکتے تھے جن راستوں سے افشین کبھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ انہیں افشین بے حد پیاری تھی، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنی ہی محبت انہیں اپنے اس پوتے سے بھی تھی۔ وہ ضدی تھا، اپنی منوانے والا تھا، لیکن ان کے لیے بے حد عزیز تھا۔ اس کی سوچ الگ تھی، اس کی شخصیت الگ تھی، لیکن انہیں شاہزم سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی تو وہ اس کی بات ماننے کو راضی ہو گئے تھے، جس پر وہ بے یقینی سے کتنی دیر انہیں دیکھتا رہا، اور پھر چہرے کی مسکراہٹ لائے وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ آپ حویلی گئے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے ذریعہ؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں۔ اس گھر واپس چلتے ہیں۔ پہلے ہی وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اب وہ لوگ ہی سوچیں گے کہ میں نے آپ کو گھر سے دور کر دیا۔ میں کسی کی بد دعاؤں میں شامل نہیں ہونا چاہتی ذریعہ، ہمیں واپس چلنا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ واپس اس لیے نہیں گیا کیونکہ میں فی الحال تمہیں وہاں لے کر نہیں جانا چاہتا۔ جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہ آ جائے میں کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم نے مجھے کسی سے دور نہیں کیا، میں خود ان سب سے دور ہوا ہوں، کیونکہ وہ لوگ میرے بچے کو اس دنیا میں لانے پر خوش نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، میں تمہیں وہ ٹینشن زدہ ماحول نہیں دینا چاہتا جس میں تم اور میرا بچہ ٹھیک نہ رہ سکے۔ اور ہمارے گھر چھوڑنے کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو امایا۔ خود کو ہر اس چیز کا ذمہ دار مت سمجھا کرو۔ تم ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچو، اور اب میں تمہارے منہ سے کچھ نہ سنوں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی جب ذریعہ نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خاموش کروا دیا، جبکہ وہ کچھ بھی بنا بولے مسکراتی تھی۔ دوسری طرف، ارے ریدھم بیٹا، شکر ہے تم بھی کمرے سے باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے تھے، جبکہ مسکراتے ہوئے آ کر ان سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میرا کہیں گھومنے پھرنے کو جانے کا دل کر رہا ہے، گھر میں رہتے ہوئے میں بور ہو چکی ہوں۔ اس نے کہا تو تایا ابو مسکرا دیے تھے۔ تو بیٹا جان، میں آپ کو کہیں باہر گھمانے لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی آج کوئی ضروری میٹنگ تو ہے نہیں، اسی بہانے آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لوں گا۔ سب سے پہلے تایا ابو ہی بولے تھے، جبکہ سامیہ اور دیدم تو انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج تک کبھی انہیں گھمانے یا باہر لے جانے کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی، اور اس نے ایک دفعہ کہا تھا اور تایا جان تیار ہو گئے تھے اس کو لے جانے کو۔ نہیں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں اکیلے جانا ہے، اس نے عجیب سی نظروں سے تایا ابو کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، اس طرح سے اکیلے تو ہم آپ کو کہیں نہیں بھیج سکتے، کسی نہ کسی بڑے کو تو آپ کے ساتھ جانا پڑے گا نا، اور پھر راحت آپ کو پورا شہر دکھا دے گا۔ آپ کو یقیناً راحت کی کمپنی بالکل بور نہیں کرے گی۔ مجھے تو ان سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں،
مجھے تو آپ ان سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں، آپ مجھے لے چلے نا، مجھے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو مل جائے گا اور آپ بھی شاید میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اس نے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا تو دادا جان نے اگلے ہی لمحے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، ہمارے ساتھ چلو، تم جہاں چاہو گی ہم تمہیں لے کر جائیں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ چلتے ہیں، سب کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ دادا جان خوشی سے بولے تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ لوگ سب آؤٹنگ کریں، میں تو دادا جان کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں گی، آپ لے جائیں گے مجھے صرف اپنے ساتھ؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ دادا جان تو اس کے دادا جان کہنے پر ہی خوش ہو گئے تھے۔ میری جان ضرور، کیوں نہیں، وہ اس کا ماتھا چومتے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، جبکہ سامیہ اور دیدم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ جگہ ہی چھوڑ چکی تھی۔ بیٹا جان، کیا میں اندر کمرے میں آ سکتا ہوں؟ تایا جان دروازے پر کھڑے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے سر ہلا کر انہیں اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو وہ اپنے کام میں مصروف الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ بیٹا جان، میری بات کا برا مت منانا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھ سے بات نہیں کرتی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ دیکھو بیٹا، اپنے دل میں کچھ رکھنا جو کچھ رکھا ہے مجھے بتا دو، اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، جبکہ وہ پراسرار نظر سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شاید کچھ ہو اور مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہو۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، وہ عجیب پراسرار انداز میں کہتی ان کے کان کے قریب جھکی تھی، میں کچھ بھولی نہیں ہوں۔ جب میرے ماں باپ مرے میں صرف 6 سال کی تھی، لیکن کوئی چہرہ ایسا نہیں جو میری یادداشت میں محفوظ نہ ہو۔ وہ پیچھے کو ہٹتی اسی انداز میں مسکرا رہی تھی، جبکہ تایا جان بنا کچھ بولے چہرے سے پسینہ صاف کرتے تیزی سے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ دوسری طرف آج 3 دن بعد وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے کو آئی تھی، جبکہ خداش اس کے پیچھے آتا اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ کیا فائدہ ہے اتنی ساری تصویریں بنانے کا، مجھے تو کوئی تصویر دکھاتے نہیں آپ، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ آج تیسرے دن جا کر اس کی طبیعت سنبھلی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا، جہاں آنے کے بعد وہ کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ ارے یار دیکھ لینا، تمہاری ہی تو تصویریں ہیں، ویسے بھی اپنی تصویریں دیکھ کر کیا کرو گی، یہ سب کچھ میرے پاس ہی رہنے دو۔ وہ اسے اجازت دینے کے بعد بولا تو دیشم نے اسے گھور کر دیکھا۔ منہ کیا بنا رہی ہو، میں پوز بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خداش اس کی ناراضگی پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو دیشم نے پھر سے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہ رکا نہیں بلکہ اس کی تصویریں بناتا رہا۔ پھر یہ سوچ کر کہ اس کی تصویریں بری آئیں گی، وہ خود ہی سیدھی ہو کر تصویریں بنوانے لگی۔ دوسری طرف ٹیسٹ زندگی ٹیسٹ میچ ہو کر رہ گئی ہے، مجھ سے نہیں تیار ہوتا، یہ اتنا زیادہ عجیب ٹیچر ہے، کم از کم اسٹوڈنٹ کو ٹھیک سے ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 4 سال کا وقت تو دینا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں تو عجیب ہی سسٹم ہے، جب دل چاہے بول دو ٹیسٹ کا، اسٹوڈنٹ بیچارے کے سر پر ڈال دو مصیبت۔ زندگی تو بس ان ٹیچر لوگوں کے دلوں پر چلتی ہے، جب دل چاہا کسی کے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ موڈ کا نہیں زندگی کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ اب اتنی موٹی کتاب تیار ہوتی ہے کیا معصوم بچی سے؟ میں بول رہی ہوں اگر مجھ سے تیار نہ ہوا تو میں آگ لگا دوں گی اس کتاب کو اور کالج جانا بند کر دوں گی۔ میری زندگی ہے اور یہ میرے رولز پر چلے گی، میں کسی کی کوئی بات نہیں ماننے والی، بے شک میرا کلاس ٹیچر میرا شوہر سر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ کچن میں کھڑا مسلسل کھانا بناتے ہوئے اس کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ آوازیں آنا بند ہو گئی ہے، وہ باہر بیٹھ کے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ وہ کھانا بناتے ہوئے اس کی مدد بھی کر رہا تھا، لیکن اب اس کی آواز بند ہوئی تو اس نے جھانک کر دیکھا تو دنیا کی سب سے معصوم بچی کو نیند بھی آ گئی۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا یہ چیپٹر، لیکن معصوم بچی کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے آگے پیچھے سے ساری کتابیں اٹھا کر سمیٹتا نرمی سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں لے کر روم میں آ گیا تھا۔ معصوم بچی نے ضرورت سے زیادہ پڑھائی کر لی ہے تو آرام تو بنتا ہے، لیکن ڈارلنگ تمہارا شوہر سر ضرورت سے زیادہ ہی ظالم ہے، اتنی آسانی سے تو بخشے گا نہیں تمہیں، جب تم جاگو گی تب پھر سے پڑھنے پر بٹھاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس پر کمبل ڈال کر باہر نکل گیا۔ یہ معصوم بچی جلدی نہیں اٹھے گی اور نہ ہی وہ چیپٹر پڑھے گی، بلکہ یہ معصوم بچی کل چھٹی کرے گی۔ ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی،
तो उसका शौहर सर खड़ूस टीचर बनकर उसे बहुत डांटेगा और हो सकता है रूम से भी बाहर निकाल दे। धमकी दी गई। क्लास रूम से भी या बेडरूम से उसे बिस्तर के अंदर से आवाज़ आई थी, ये फैसला टेस्ट के रिजल्ट के बाद होगा। वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया था, जबकि थोड़ी ही देर में हरम सच में नींद की वादियों में उतर चुकी थी। दूसरी तरफ शाह साहब सुबह से सफ़र पर थे। उन्हें आज ही खबर मिली थी कि उनकी बेटी के बारे में पता चल गया है। वो खुशी से बेहाल हो रहे थे और आज अपनी बेटी से मिलने जाना चाहते थे। उनकी बेटी को उनसे बिछड़े 8 साल गुजर चुके थे। अब मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं निभानी थी इस गांव की जानलेवा रस्में। उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए थी। वो उससे मिलने जा रहे थे। वो पहली गाड़ी में थे, जबकि उनके गार्ड्स की दो गाड़ियां पीछे आ रही थी। जब अचानक ही रास्ते में उन्हें एक गाड़ी नजर आई। शायद गाड़ी खराब थी। साहब जी, ये तो सड़क पर गाड़ी खड़ी है। ये काजमी खानदान वालों की कोई चाल भी हो सकती है। आप गाड़ी में बैठे, मैं देख कर आता हूँ। ड्राइवर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा था। इस वक्त गांव में होने वाले सियासी झगड़ों की वजह से काजमी खानदान और शाह खानदान एक बार फिर से आमने सामने खड़े थे, जिसकी वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता था। उन्होंने सर असबाब में हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी थी। ड्राइवर गाड़ी से निकलते हुए आगे उस गाड़ी की तरफ चला गया और उस गाड़ी को पूरी तरह से आगे पीछे से चेक करने लगा। साहब जी, गाड़ी में 2 लाशें पड़ी है। मेरे ख्याल में किसी ने कत्ल करके यहाँ फेंक दी है। इस तरफ कोई आता जाता तो है नहीं, तो शायद इसीलिए कत्ल करके यहाँ पर छोड़ दिया गया होगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है। औरत माँ बनने वाली थी। ड्राइवर ने वापस आकर उन्हें तफसील से बताया। ऐसा करो कि इलाके के थानेदार को जाकर के यहाँ पर बुला कर लाओ, तब तक हम यहीं पर रुकते हैं। अपने मोबाइल पर सर्विसेज तलाश करने में नाकामयाब होते हुए उससे कहने लगे। वो बाहर निकलकर पास ही रुक गए। उनका वहां जाना ठीक नहीं था जब तक ठीक से जगह की तफ्तीश न कर ली जाए। उनका ड्राइवर उन्हें छोड़ता खुद दूसरी गाड़ी से पुलिस स्टेशन रवाना हो चुका था, जबकि वो गाड़ी से बाहर खड़े आगे पीछे देख रहे थे। जब अचानक उनका ध्यान झाड़ियों में एक नन्हे से हाथ पर गया। गाड़ी काफी ज्यादा फासले पर खड़ी थी, तो यहाँ ये कौन हो सकता था? परेशानी से सोचते हुए वो आगे बढ़े और वहां से नीचे उतरते हुए उस हाथ के करीब आ गए। हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्होंने महसूस किया कि न सिर्फ बच्ची जिंदा है, बल्कि बुखार से तप रही है। शायद अपनी जान बचाने के लिए ये बच्ची यहाँ छुप कर बैठी थी। उन्होंने अगले ही लम्हे उसे खींचकर अपने करीब किया, लेकिन उसका चेहरा देखकर जैसे पूरी दुनिया भुला बैठे थे, क्योंकि ये चेहरा कोई अनजान नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी अफशीन का था। वो कैसे भुला सकते थे ये मासूम सा चेहरा? ये तो उनकी अपनी बेटी का था। उस बच्ची को ऊपर उठाकर लाते हुए उनके दिल में खौफ पैदा होने लगा। कौन थी उस गाड़ी में? किसकी लाश है गाड़ी में? वो उस बच्ची को अपने गार्ड्स को पकड़ाते हुए तेजी से कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगे थे। उनका दिल खौफ से लरज रहा था। मुसलसल बस एक दुआ मांग रहे थे कि उस गाड़ी में उनकी बेटी ना हो, लेकिन हर दुआ पूरी नहीं होती। अपनी बेटी की कटी फटी लाश देखकर वो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। वहां मौजूद कितने ही लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनके दर्द को समझ नहीं पा रहा था। जिससे मिलने के लिए वो इतने खुश थे, जिसे वो वापस लेने जा रहे थे, उसी की लाश देखने को मिलेगी। कहाँ सोचा था उन्होंने? क्या हम वापस जा रहे हैं इतनी जल्दी? मेरा अभी वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैं नहीं जा रही कुछ दिन अभी। उसने कमरे में आते ही उसे बुरी खबर सुनाई थी, जबकि दिशम का तो मूड ही ऑफ हो गया था। वो कहाँ इतनी जल्दी इस खूबसूरत इलाके को छोड़कर जाना चाहती थी? अभी तो उनको आए 15 दिन ही हुए थे। इसमें 3 दिन बीमारी में गुजर चुके थे और इन खूबसूरत इलाकों में घूमते फिरते मज़ा तो उसे अब आने लगा था जब वापस जाने का ऑर्डर पास हो गया। दादा जान ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है इस ठंड में, इसीलिए तो तुम्हें वापस बुला रहे हैं। 15 दिन काफ़ी होते हैं एंजॉय करने के लिए, जो कि हम कर चुके हैं। ऐसा दादा जान का कहना है, मेरा नहीं। उसकी शक्ल बनते देख उसने फौरन सारा इल्ज़ाम दादा जान पर लगा दिया था, जबकि उसकी तबीयत जब दूसरी बार ख़राब होने लगी तो वो खुद ही वापस जाने का इरादा कर चुका था। हद है, दादा जान तो कभी मेरी खुशी देख ही नहीं सकते। उन्हें तो बस उनका पोता मिल गया है ना, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है उनको कि उनकी पोती क्या चाहती है? खैर, मैं सामान पैक कर दूंगी। हमेशा की तरह अपनी बदगुमानी में वो बोलती जा रही थी, जबकि खुदाश को उसकी सोच पर अफसोस होता था। कब दादा जान ने उन पर कोई पाबंदी लगाई थी? कब दादा जान ने उनकी किसी बात को नहीं माना था? कब दादा जान ने उनकी जायज़ फरमाइश पूरी नहीं की थी?
صرف ایک خود ساختہ سوچ کی وجہ سے وہ کتنی بری باتیں کر جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دادا جان اسے اس کی مرضی سے جینے دیتے تھے کیونکہ وہ سمجھدار تھا، وہ اپنا محافظ خود تھا، لیکن اپنی پوتیوں کو وہ کیسے اکیلے کسی ٹرپ پر جانے دیتے، کیسے ان کی بیجا فرمائشوں کو پورا کرتے۔ وہ کتنی دفعہ دادا جان کے کہنے پر ان سب کو لے کر گیا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اس کی تعلیم کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زیادہ پڑھائی کے چکر میں پڑے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی بڑی دونوں پوتیوں کے بالغ ہوتے ہی ان کی اچھی جگہ شادی کر دی تھی، ویسے ہی وہ باقیوں کے لیے بھی چاہتے تھے۔ دیدم کے لیے ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ بھی آیا تھا جس پر وہ آج کل غور بھی کر رہے تھے، جبکہ سامیہ کا رشتہ وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ وہ اپنی پوتیوں کو ایک اچھا فیوچر دینا چاہتے تھے، وہ ان کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ یونیورسٹی کے خلاف تھے، لیکن جب وہ خود دیشم کی خواہش کو سمجھتے تھے تب ان کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کا باغی انداز اور بدتمیزانہ لہجہ دیکھتے ہوئے ان کو مسائل ہونے لگے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم کسی کو بدلحاظی اور بدتمیزی نہیں سکھاتی، جبکہ دیشم کا انداز دن بدن بدلتا چلا جا رہا تھا اور یہ بات انہیں پسند نہیں تھی۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا بھی۔ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتی تھی، انہیں اعتراض اس کی مرضی سے نہیں، اس کی بدلحاظی سے تھا۔ شاید یہ اعتراضات کبھی زندگی میں ختم نہیں ہونے والے تھے۔ شاید اس کے ذہن سے یہ بات کبھی نہیں نکل سکتی تھی کہ دادا جان خداش کو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ بات سچ بھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کی پوتیاں انہیں عزیز نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ کلاس میں آیا تو سبھی اسٹوڈنٹ سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ کل ان کا ٹیسٹ ہوا تھا جس کا آج رزلٹ تھا۔ آج ان سب کی بہت بے عزتی ہونے والی تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہ بہت سخت ٹیچر تھا اور پھر وہ ہفتے ان سے ٹیسٹ لیتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ تو اس کی کلاس کو جوائن ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ آ کر اپنی چیئر پر بیٹھا اور سب کو باری باری بلا کر ان کے ٹیسٹ دینے لگا۔ پھر دھیان حرم کے ٹیسٹ پر گیا تو مسکرا دیا۔ وہ کل سے ہی حیران تھا، جبکہ اپنے نام پر حرم مسکرا رہی تھی جیسے وہ پہلے سے ہی جانتی ہو کہ اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہوگا۔ وہ فوراً اٹھی اور اس کے پاس آ کر اپنا ٹیسٹ تھامنے لگی۔ اس نے ایک نظر ٹیسٹ کی جانب دیکھا تھا۔ اتنا اچھا ٹیسٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو کل پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی تیاری نہیں ہے ٹیسٹ کی، لیکن پھر بھی ٹیسٹ اتنا اچھا ہو گیا تھا۔ اچھے ٹیسٹ میں فل مارکس لے کر وہ اسے حیران کر چکی تھی۔ کیا ہوا سر، آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے اچھے ٹیسٹ کی امید نہیں تھی؟ اس نے بے حد کم آواز میں شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا حرم، تمہارا ٹیسٹ اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ تم نے نقل کی تھی کیا؟ حرم بہت لائق بچی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ منہ بنا کر کہتی پیپر لیے واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی۔ واو حرم، تمہارے تو پورے مارکس آئے ہیں۔ سر کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ یقیناً تمہیں اپریشیٹ ہی کر رہے ہوں گے۔ تمہیں تو لگتا ہے کہ سارے ٹیچرز کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے۔ آج کل وہ سب سے لائق لڑکی کے ساتھ بیٹھتی تھی اور اسے یہاں یہ شام نہیں بٹھایا تھا کیونکہ پہلے جن لڑکیوں کے ساتھ اس کی سیٹ تھی وہ کافی بے باک اور بولڈ تھی، اور یہ شام اپنی معصوم سی بیوی کے معصوم سے دماغ پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں نا، مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جس پر وہ فوراً اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر ایشام کی طرف دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے جھٹکا دے کر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ دوسری طرف ہماری نواسی پر ہمارا حق ہے، ہم اسے کسی اور کے گھر نہیں رکھ سکتے، ہم اسے واپس لے آئیں گے کسی بھی طریقے سے۔ اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، شائزم اس سے محبت کرتا ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہمیں کسی نہ کسی کے گھر تو جانا ہی تھا، تو کاظمی حویلی ہی صحیح۔ اسی طرح ہم اپنے پوتے کی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ردم یہاں آنے سے کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ بھی اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے ساتھ رہنا ہرگز پسند نہیں کرے گی، اسے یہاں آنا ہوگا، ہمارے پاس ہمارا حق ہے اس پر، وہ لوگ تو اسے بھی قتل کر دیتے، اسے بھی ختم کر دیتے، ہمارے پاس ہماری بیٹی کی کوئی نشانی تک نہ پہنچتی، ہماری نواسی ان قاتلوں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ دادا جان شائزم اور ردم کے رشتے کے بارے میں مسلسل سوچ چکے تھے۔ وہ اس سے وعدہ تو کر کے آئے تھے کہ وہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ اپنے پوتے کی خاطر وہ جھکنے کو تو تیار ہو گئے تھے، لیکن وہ انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی کو یاد کرتے تو اس کے قاتلوں کے چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے، جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ دادا جان نے آج یہ بات اعلانیہ سب کو بتا دی تھی کہ وہ ردم کے رشتے کے لیے کاظمی حویلی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اور ان کا یہ فیصلہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن ان کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پھر خاموش ہو گئے تھے، لیکن اعتراض سب کو تھا۔ ریدم کا رشتہ مانگنے کا مطلب تھا کاظمی حویلی والوں کے سامنے جھکنا، جس کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھے، لیکن دادا جان کے سامنے آواز کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور نہ ہی دادا جان نے کبھی اپنے فیصلوں میں کسی کو اختلافات کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ کیا فضول قسم کی ضد پالی ہے تم نے شائزم؟ تمہیں کیا لگتا ہے ان کے گھر میں ہم جا کے رشتہ مانگیں گے؟ وہ دشمن ہے ہمارے، بابا اس کے کمرے میں آ کر اسے سمجھا رہے تھے، لیکن وہ تو بالکل پرسکون ہوا بیٹھا تھا، کیونکہ ہونا وہی تھا جو دادا جان چاہتے تھے، اور دادا جان اس کی بات کو مان چکے تھے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کی بھانجی ہے، میں کسی غیر کی نہیں، آپ کی بھانجی کی بات کر رہا ہوں، اور دادا جان کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی اور مجھے کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ہاں، کیونکہ تم دادا جان کے کان میں یہ بات ڈال چکے ہو کہ تم یہ ملک چھوڑ دو گے، اسی لیے بابا جان راضی ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔ اگر وہ ہماری بھانجی ہے تو مت بھولو کہ خون اس میں کاظمی خاندان والوں کا ہی ہے، اور یہ بات کبھی بھولی نہیں جا سکتی کہ کاظمی خاندان نے ہر مقام پر ہمیں نیچا دکھایا ہے، ہر مقام پر ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں کبھی ان کی طرف سے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی آئندہ ہوگی۔ قاتل ہے وہ لوگ تمہاری پھوپھو کے، اور اتنا ہی نہیں، نہ جانے کتنے معصوموں کا خون بہایا ہے ان لوگوں نے۔ تم کیوں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو شائزم؟ کچھ حاصل نہیں ہے ہمیں وہاں پر۔ بابا جان اسے اب تک سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ شائزم کو ہی انکار کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور ایسا کرنے سے ان کی ناک بلند رہے گی، کیونکہ وہ یہ تو جانتے تھے کہ کاظمی خاندان والے بخشیں گے نہیں، وہ انہیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور اس دفعہ تو وہ لوگ خود ہی ذلیل ہونے جا رہے تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جا رہے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نہ تو انہیں اس رشتے سے کوئی امید ہے، نہ ہی وہ خود اس چیز کے لیے راضی تھے۔ لوگ اپنی عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بات شائزم کو کس طرح سے سمجھائے؟ وہ تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ دادا جان اس کی خاطر اس کی محبت کو لینے جا رہے ہیں، اس کی خاطر وہ جھکنے جا رہے ہیں، اس کی خاطر زندگی میں پہلی بار وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی نہ کیا، جو انہوں نے اپنے خون کے لیے بھی نہ کیا۔ اس دشمنی میں وہ پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، یہ چیز ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، لیکن اپنے پوتے کے لیے وہ یہ بھی کرنے جا رہے تھے، صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ اپنے خاندان کو ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ریدم کا رشتہ مانگنے کے بعد وہ ذریعام کو بھی حویلی میں واپس لے آئیں گے، اس کی بیوی کو بھی قبول کر کے۔ دوسری طرف آؤ راحت، تم سے بات کرنی تھی۔ شاہ حویلی کے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب بابا جان؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ شاہ خاندان والے ہمارے گھر میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بے وجہ تو وہ لوگ کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ تو یہاں آنے کے پیچھے ان کی کیا وجہ ہے؟ راحت صاحب ان کے کمرے میں آئے، ان کے سامنے آ کر بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں، ہم خود بھی یہی سوچ رہے ہیں راحت، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں خبر ملی ہے کہ شاہ خاندان کے لوگ جلد ہی ان کی حویلی میں ان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی ریدم سے ملنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہوں، اور اگر ایسا کچھ ہے تو ہم اعتراض نہیں اٹھائیں گے راحت۔ اگر وہ لوگ ریدم سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، اتنے سال ان لوگوں نے ہی ہماری پوتی کی حفاظت کی ہے، اتنے سال وہ انہی کے پاس رہی ہے۔ اگر اس مقام پر آ کر ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہماری پوتی پر برا اثر پڑے گا، کیونکہ ہماری پوتی کے سامنے ان لوگوں کی ایک بہت اچھی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ لوگ ریدم کے سامنے سچے اور اچھے ہیں۔ یقیناً ریدم ہم لوگوں کو گنہگار سمجھتی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم برے ہیں جبکہ شاہ خاندان کے لوگ اچھے ہیں، اور اگر یہاں پر آ کر ہم ریدم کو شاہ خاندان کے لوگوں سے ملنے سے روکتے ہیں یا کسی پر کوئی پابندی لگاتے ہیں تو مزید ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور مت بھولو کہ وہ بالغ ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہاں رہ سکتی ہے، اس لیے اگر وہ لوگ اس حویلی میں آئے تو ان کے ساتھ بالکل مہمانوں کی طرح پیش آنا ہے۔ تب تک یقیناً خداش بھی واپس آ جائے گا، میں نے اسے کہا ہے کہ ان کے واپس آنے کا وقت آ چکا ہے، اور ویسے بھی وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ دیشم کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے وہاں، اتنی سردی میں اس کی حالت اکثر بگڑ جاتی ہے، بہتر ہے کہ وہ گھر پر رہے۔ دادا جان نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے دیشم اور خداش کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے بابا جان، لیکن اگر حرم سے بات ہو جاتی، میرا مطلب ہے کہ ہم اس سے کسی طریقے سے رابطہ نہیں کر سکتے کیا؟ نہ جانے وہ لڑکا اسے کس طرح سے رکھ رہا ہوگا، نہ جانے ہماری بیٹی وہاں کیسی ہوگی۔ ان کے لہجے میں باپ کی محبت جھلک رہی تھی۔
بالکل बेफिक्र हो जाओ राहत, वो उससे बहुत अच्छे तरीके से रख रहा है, वो बहुत खुश है उसके साथ। हमारी उससे बात होती रहती है, अल्लाह पाक के करम से वो बहुत खुश है और अहमर का बेटा भी हरम से बहुत मोहब्बत करता है। हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारी पोती हमारे पोते को घर वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। वो उसकी दिल से हमारे लिए नफ़रतों को निकाल कर मोहब्बत भर देगी। वो पूरे यकीन से बोल रहे थे, जबकि राहत साहब कुछ नहीं कह सके। वो अपने दिल को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। गांव में कोहराम मच चुका था। अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि काज़मी खां हवेली वालों का बेटा इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का इल्ज़ाम सीधा सीधा शाह हवेली वालों पर लगाया गया था, जबकि शाह हवेली वालों का भी यही दावा था कि उनकी बेटी के कत्ल में काज़मी हवेली वालों का हाथ है। यहाँ तक कि इसीलिए उनकी लाश को गुमनाम रास्ते पर छोड़ दिया गया ताकि गांव वाले उन तक नहीं पहुंच सके और वो बेनाम मौत मारे जाए। दोनों हवेलियों के लोग आमने सामने खड़े एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे, लेकिन जाने वाले तो जा चुके थे, कभी न लौट कर आने के लिए। उनकी लड़ाई झगड़े से वो वापस लौट कर नहीं आने वाले थे। न शाह हवेली के लोग ये साबित कर सके कि उनकी बेटी के कत्ल में उन लोगों का हाथ है, और ना ही काज़मी हवेली के लोग ये बात साबित कर सके कि उनके बेटे के कत्ल में उन लोगों का हाथ है। दोनों तरफ से कोई सबूत के ना होने की वजह से ये केस खत्म हो गया था, लेकिन एक दुश्मनी छोड़ गया जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती थी। लेकिन इसी दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलने के लिए शाह हवेली वालों ने पहला कदम उठाया था। वो यहाँ उनके सामने बैठे हुए थे, उनसे किसी तरह का कोई बुरा सलूक ना किया गया था, बल्कि बहुत ही इज्जत और एहतराम से मेहमानों की तरह हवेली में लाकर बिठाया गया। अंदर सीने में न जाने कितनी नफरतें दबी हुई थी, लेकिन बज़ाहिर वो दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे। रिदम को बुला लाओ, शाह साहब को मुलाकात करनी है, दादा जान ने मुलाजिम की तरफ देखते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, दरअसल हम किसी और मकसद के लिए यहाँ आए हैं। इससे पहले कि मुलाजिम वापस आता वो बोल उठे, जी फरमाए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। उनका किसी और मकसद के लिए उनके घर आना कोई मामूली बात नहीं थी। आखिर क्या वजह हो सकती थी उनके यहाँ आने के पीछे। वो सोचते हुए उनसे पूछने लगे, हमारा पोता शायज़म और रिदम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। इससे पहले कि आप लोग रिदम के मुस्तकबिल के बारे में कुछ और सोचें, हम आपको ये बात बता देना चाहते थे। उन्होंने बेहद नरमी से बात की थी, जबकि दादा जान परेशान हो गए थे। उनकी बात का मतलब था कि उनके ख़ानदान की पोती का शाह ख़ानदान में जाना, जिसके लिए वो हरगिज़ तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी उनकी पोती की खुशी इस लड़के में थी। जिस तरह शाह साहब ने कहा था कि रिदम और शायज़म एक दूसरे को चाहते हैं, इसका मतलब यही था कि वो यहाँ उनके रिश्ते की बात करने आए हैं। देखिए शाह साहब, आप जानते हैं कि हमारे ख़ानदानों में इतने दोस्ताना ताल्लुक़ कभी नहीं रहे कि हम बात शादी तक लेकर जाए। उन्होंने बात शुरू की तो शाह साहब के चेहरे पर परेशानी के साए लहराने लगे। लेकिन हम पुराने दौर को वापस नहीं लाना चाहते। अगर हमारी पोती सच में आपके पोते से मोहब्बत करती है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो हम उस पर कोई एतराज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम अपने सागर की बेटी को खोना नहीं चाहते। हम अपनी पोती की खुशियों के लिए अपने दिल पर पत्थर रख कर भी उसकी खुशी का फैसला सुनाएंगे। हम इस गांव में एक और अफशीन और सागर की कहानी नहीं दोहराना चाहते। हम मज़ीद अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहते। अगर इसी में हमारे बच्चों की खुशियां हैं, तो मेरे ख्याल में इस जानलेवा माजी से निकल आना ही दोनों ख़ानदानों की भलाई है। वो बोलते चले जा रहे थे, जबकि शाह साहब हैरानगी से उन्हें सुन रहे थे। शायद उन्हें इस चीज़ की उम्मीद न थी। नाना जान, वो तकरीबन भागते हुए नीचे आई थी और कमरे के बाहर से ही उन्हें देखते हुए उनकी तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी। वो उठकर खड़े हो गए थे, जबकि उसे अपने सीने से लगाते वो बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। उसके बेताबाना अंदाज पर दादा जान मुस्कुरा दिए थे, बस उसकी मुस्कुराहट को देख रहे थे, जैसे उसी मुस्कुराहट में उनकी हर खुशी छुपी हो। शुक्र है आपको भी मेरी याद आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया, उनके सीने से लगी बोल रही थी। मेरी जान, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और अब मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आपको यहाँ से ले जाने वाला हूँ दुल्हन बनाकर। वो उसे देखते हुए बोले, दुल्हन बनाकर? वो उनकी बात पर परेशानी से उन्हें देखने लगी थी। क्या अब भी ज़रियाम से उसकी शादी करवाना चाहते थे? हाँ मेरी जान, दुल्हन बनाकर हम तुम्हें अपने पोते शायज़म के लिए मांग चुके हैं, वो मुस्कुराते हुए उसे बताने लगे। शायज़म? उसने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, शायज़म शाह, हमारा पोता। दादा जान के अंदाज में फ़ख्र था।
معاف کیجیے گا نانا جان، لیکن آپ کو اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے۔ آپ میری شادی ذریعہ شاہ سے کروا دیں، راہ چلتے کسی مسافر سے کروا دیں، بے شک اس حویلی کے کسی ملازم سے کروا دیں، لیکن آپ نے سوچا کہ جیسے کہ شاہزم شاہ جیسے بد کردار انسان کی دلہن بن کر فخر محسوس کروں گی؟ آپ کو معلوم ہے نا، مجھے اس دنیا میں صرف بد کرداری سے نفرت ہے، تو کیوں آئے آپ یہاں اس بد کردار کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے؟ وہ میرا اچھا دوست ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنا آپ اس کے نام کر دوں گی۔ بد کردار ہے وہ۔ خاموش، تم ہمارے پوتے کو بد کردار کہہ رہی ہو؟ کون سی بد کرداری دیکھ لی تم نے اس میں جو تم اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ کب دیکھا ہے تم نے اسے بدکاری کرتے ہوئے؟ یہ سوال آپ جا کر اس سے پوچھیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے گا۔ میرا جواب انکار ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر اگلے ہی لمحے وہاں سے واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ شاہ صاحب نے اپنی پوتی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کاظمی صاحب کو ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی کہ وہ شاہ صاحب کے پوتے سے شادی کرنے سے انکار کیسے کر سکتی ہے، لیکن جبکہ شاہ صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے پوتے سے محبت کرتی ہے۔ ان کے جواب میں شاہ صاحب کچھ بھی کہے بنا فوراً وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ اتنی بے عزتی، اتنی توہین تو شاید وہ کاظمی صاحب کے انکار پر بھی محسوس نہ کرتے جو ردھم کے انکار پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ ردھم اس سے شادی سے انکار کر چکی ہے۔ انکار تو انکار، وہ اس پر گھٹیا اور غلیظ ترین الزام لگا چکی تھی، وہ اسے بد کردار کہہ چکی تھی۔ اس کے انکار کی وجہ جان کر اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی بات نہیں، لیکن اسے کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ اس کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگاتا۔ ہمیں خود یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ہمارے منہ پر انکار کر دیا، اور بچی ہماری ہر بات مانتی ہے تو انکار؟ اس نے انکار نہیں کیا دادا جان، اس نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے، اور اب ایسا ہی ایک تماچا اس کے منہ پر بھی لگے گا۔ میں بد کردار ہوں، گرا ہوا ہوں، گھٹیا اور غلیظ ترین انسان ہوں، تو اب اسے اسی گھٹیا بد کردار انسان کے ساتھ اسے ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا، جبکہ دادا جان اس کے ارادے جان کر پریشان ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ میری بات سنو شاہزم، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا دادا جان، میں وہ کروں گا جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ آخر ردھم کاظمی نے ثابت کر ہی دیا نا کہ اس کی رگوں میں کاظمی خاندان والوں کا خون ہے، تو اب اسے پتہ چلے گا کہ یہ شاہ خاندان والا کیسا ہے۔ ہم نے ایک کوشش کی تھی اس دشمنی کو ختم کرنے کی، اب اس دشمنی کو پروان بھی اسی نے چڑھایا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، دشمنی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، لیکن اب اس ردھم کاظمی کو ساری زندگی اس بد کردار، گھٹیا اور گرے ہوئے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ دادا جان کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گے شاہزم، ہم مزید کوئی دشمنی مول نہیں لے سکتے، ہم تمہاری جان پر رسک نہیں لے سکتے۔ ایک پوتے کو کھو چکے ہیں ہم، اور میں اپنی عزت، اپنا کردار کھو چکا ہوں دادا جان، اور میں اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اسے لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں، تو اب اسے پتہ چلے گا کہ ایک بد کردار کی ساری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ مجھ پر لگا اس الزام کا حساب تو اسے دینا ہوگا، ہر قیمت پر دینا ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ دادا جان اسے پکارتے رہ گئے۔ دوسری طرف دیشم، 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 وہ صبح اٹھا تو وہ اس کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں تھی، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی۔ اس نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ پریشانی سے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ آج ان لوگوں کو واپس جانا تھا اور دیشم کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے ہوٹل میں کوئی جگہ نہ چھوڑی، اور آخر تھک ہار کر وہ مینیجر کے پاس آ پہنچا۔ سر، آپ کی مسز کچھ دیر پہلے پول کی طرف گئی تھی، اب پتہ نہیں وہ ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی یا وہی رہی، ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مینیجر نے اسے تفصیل بتایا تو وہ روم کی چابی لے کر باہر نکلا تھا، پر وہ کہاں جا سکتی ہے، کس طرف جا سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح برف باری کی پرواہ کیے بنا اسے ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی فل اسپیڈ میں چل رہی تھی۔ آخر وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟ اس جگہ کے بارے میں وہ کچھ جانتی تک نہیں تھی۔ اگر اسے کہیں جانا تھا تو وہ اس کے ساتھ بھی جا سکتی تھی۔ یوں اکیلے باہر نکلنے کا کیا مطلب تھا؟ یا کیا اسے تنگ کرنے کے لیے کیا گیا تھا؟ اگر ہاں تو وہ بہت بری حرکت کی تھی دیشم نے۔
तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे उसे पागलों की तरह सड़क पर गाड़ी घुमाते हुए। बर्फबारी तेज होती जा रही थी और गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो परेशानी में गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। आखिर कहाँ जा सकती थी दिशम? अगर वो कहीं खो गई हुई तो? उसने अब तक जहाँ जहाँ देखा था खुदाश उसे वहाँ लेकर गया था। उसकी कौन सी ऐसी फरमाइश थी जो उसने पूरी नहीं की थी कि वो वहाँ जाकर उसे तलाश करे? लेकिन ऐसा कुछ भी उसके जहन में नहीं आ रहा था। वो उसे हर उस जगह पर लेकर गया था जहाँ अब तक वो जाना चाहती थी। या या खुदा, या दिशम, तुम कहाँ चली गई? ये क्या बेवकूफ़ी है तुमने? ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? एक बार मिल जाओ तुम मुझे। तुम्हारी ये लापरवाहियाँ दूर ना कर दी तो मेरा नाम भी खुदाश काज़मी नहीं। वो गुस्से से भपक कर बोला। जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा, उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें होटल के मैनेजर का नंबर सामने आ रहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी मिसेज़ वापस होटल आ चुकी है और आपको यहाँ मौजूद ना पाकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। आप प्लीज़ जल्दी होटल वापस आ जाए। मैनेजर शायद उसकी परेशानी नोट कर चुका था, इसीलिए दिशम के आते ही उसने उसे खबर दी थी। आ रहा हूँ मैं। उसने बस इतना कहकर फ़ोन बंद किया और गाड़ी तेज़ी से होटल के रास्ते में डाल दी। दूसरी तरफ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ अम्मी जान, लेकिन अब शायज़म को कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाने मत दीजिएगा। वो गुस्से में पागल होकर ज़रूर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जो हमारे लिए आगे जाकर बहुत गलत साबित होगा। इस दुश्मनी को ख़त्म करने में दादा जान ने पहल की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मज़ीद उसे ऐसा कुछ मत करने दीजिएगा जिससे ये दुश्मनी फिर बढ़ जाए। ज़रियाम परेशानी से बोल रहा था। अम्मी जान ने उसे फ़ोन करके घर के सारे हालात के बारे में बताया था। दादा जान का खुद जाकर रिश्ता मांगना और दुश्मनी ख़त्म करना कोई मामूली बात नहीं थी। तुम ठीक कह रहे हो ज़रियाम, लेकिन शायज़म का मैं क्या करूँ? वो तो शाम से घर से ही लापता है। कुछ बताकर जाना तो वो ज़रूरी नहीं समझता, और अब तो इतने गुस्से से घर से निकला है कि अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले, कहीं उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ज़रियाम, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम उसे फ़ोन करो, हो सकता है तुम्हारा फ़ोन उठा ले। जी जी अम्मी, मैं फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। आप प्लीज़ परेशान मत हो। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। वो इतना भी ना समझ नहीं है। वो उन्हें समझाते हुए बोला था और फ़ोन बंद करते हुए शायज़म का नंबर मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम बिग बी, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी नई ज़िंदगी? सब कुछ ठीक है ना? वो खुशबाश लहजे में फ़ोन उठाते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम शायज़म, कहाँ हो तुम इस वक्त? और घर में किसी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दी हो। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ रिजेक्शन काबिल कबूल नहीं होता, और वो भी इस बात पर जो सरासर इल्ज़ाम हो। लेकिन तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। किसी तरह का कोई उल्टा सीधा कदम उठाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। भाई, यहाँ बात रिजेक्शन की हरगिज़ नहीं है। यहाँ बात उस घटिया इल्ज़ाम की है जो मेरे किरदार पर लगाया गया है। क्या मैं बदकिरदार हूँ? क्या मैं घटिया हूँ? क्या मैं अय्याश हूँ? जवाब दीजिए मुझे, क्या मैं ऐसा हूँ जैसा उसने कहा है? वो उसकी बात काटते हुए बोला। नहीं मेरी जान, तुम ऐसे नहीं हो। हमें तुम पर यकीन है। तुम उसकी बातों को अपने दिमाग में रखकर कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो इस दुश्मनी को बढ़ाने की वजह बने। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको या मेरे घर में किसी को भी तकलीफ़ दे। लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं देता। मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा, फ़िलहाल मुझे कुछ काम है। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि ज़रियाम उसे बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी तरफ वो जल्दी से होटल के अंदर दाखिल हुआ था। मैनेजर ने उसे बताया था कि उसकी बीवी उसके रूम में उसका इंतज़ार कर रही है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने कमरे की तरफ आ गया था, जहां वो बेड पर बैठी आराम से उसके आने का ना सिर्फ इंतज़ार कर रही थी, बल्कि बेड पर बहुत कुछ बिछाए बैठी थी। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार। चटा। वो अभी कुछ बोल रही थी कि खुदाश का हाथ उठा और उसका चेहरा लाल कर गया। उसके थप्पड़ की ताब न लाते हुए वो औंधे मुंह बेड पर जा गिरी थी। किसकी इजाज़त से तुम इस रूम से बाहर निकली थी? क्यों तुम मुझे बिना बताए यहाँ से कहीं चली गई? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया था तुम्हें जो तुमने यहाँ से निकलने से पहले मुझे जगाना तक मुनासिब नहीं समझा? पिछले 3 घंटों से पागलों की तरह सड़कों पर ख्वार हो रहा हूँ मैं। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जबकि दिशा अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी। मैं कहीं भी जाने से पहले आपसे इजाज़त क्यों मांगूंगी? उसका अंदाज सवालिया था। वो उसके सामने डट कर खड़ी हो गई थी, यकीनन बदतमीजी करना चाहती थी। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम कहीं पर भी जाने से पहले मुझे बताने की पाबंद हो, और आज के बाद ये बात याद रखना, तुम्हें बार बार मुझे बताने की ज़रूरत पेश ना आए। उठाओ ये सब कुछ, आधे घंटे में हमारी फ़्लाइट है। घर के लिए निकल रहे हैं हम, और एक और बात, मेरा दिया हुआ वक्त अब ख़त्म हो चुका है।
یہاں سے گھر جانے کے بعد میں تمہارے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کروں گا۔ تمہیں ڈھیل دینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جو میں اب مزید نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے سرد آنکھیں لیے کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ دیشم اس کے تھپڑ کا ماتم منا رہی تھی۔ دوسری طرف آدھی رات کو نہ جانے کیوں اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آگے پیچھے تو ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے یہ شام کو دوسری طرف کروٹ لیے دیکھا تھا۔ اسے یہاں اب 20-25 دن ہونے کو آئے تھے۔ اب تک رات کے اندھیرے میں پہلی بار اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے یہ شام کو ہمیشہ اپنے قریب دیکھا تھا، ایسے میں اتنا دور فاصلہ بنا کر کروٹ لے کر سونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر اس کے پاس آئی۔ وہ گہری نیند میں تھا، آہستہ سے اس کے اوپر سے نکل کر وہ اس کی دوسری طرف آ گئی تھی اور اس کا کمبل خود پر ڈالتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ کر آنکھیں بند کر گئی۔ اور وہ تھوڑی دیر پہلے ہی لیپ ٹاپ آف کر کے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اس کی اس حرکت پر بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کر کے اس نے اگلے ہی لمحے بڑی محبت سے اسے خود میں قید کر لیا تھا۔ دوسری طرف وہ کیا بات ہے، پہلے اسے کمرے میں بلا کر آدھی رات کو ملاقات کرنا اور بعد میں جب اس کا رشتہ آیا تو بڑے ہی مزے سے انکار کر دیا۔ ارے میں پوچھتی ہوں اور کتنے لائن میں لگا کر رکھے ہیں اس لڑکی نے، اس کے لیے انکار کر دیا تو کوئی اور آ جائے گا۔ ویسے میں تو مان گئی سومی، اس لڑکی کی شکل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی، اندر سے کیا نکلی یہ دیدم کو بس ابھی یہ پتا چلا تھا کہ شاہ خاندان کے لوگ یہاں رشتہ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ بھی ریدم کے لیے۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ جو لڑکا رات کو اس سے ملنے کے لیے یہاں آتا تھا وہ وہی تھا جس کا رشتہ آیا ہے؟ ممکن تھا وہ کوئی اور ہوتا، اور تمہیں اس کے رشتے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے؟ یار ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سب چیزوں سے، ان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دادا جان خود دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ارے سومی، دادا جان کیا دیکھیں گے، وہ تو اس لڑکی کی خاطر برسوں کی دشمنی تک ختم کرنے کو تیار تھے۔ ان لوگوں کو یہاں مہمانوں کی طرح عزت دی گئی ہے، اتنے پیار سے انہیں بٹھایا گیا، یہاں تک کہ سالوں پہلے جو ہماری حویلی میں ہوا ہے سب کچھ بھلا کر دادا جان نے اس لڑکی کی خاطر انہیں اس گھر کے اندر آنے دیا۔ صرف اس کی خوشی کی خاطر وہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس لڑکی نے دادا جان کی اتنی بڑی قربانی کو بھی مد نظر نہیں رکھا اور ان لوگوں کو انکار کر کے گھر سے باہر کر دیا۔ ویسے ماننا پڑے گا جو ہمارے خاندان میں اتنے سالوں سے کبھی نہیں ہوا، اس لڑکی کی خاطر وہ بھی ہو گیا۔ اس خاندان کے لوگ ہمارے دروازے تک آ گئے۔ آہستہ بولو دیدم، یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی سن لے اور پھر ہمارے گلے پڑ جائے یہ ساری باتیں۔ پہلے بھی بہت بے عزتی ہو چکی ہے، سومیا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، کیونکہ جس طرح وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی یقیناً کسی نہ کسی نے سن کر ان لوگوں کی کلاس لگا دینی تھی۔ تم بہت ڈرپوک ہو سومی یار، خیر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہماری تو اس گھر میں کوئی سنتا نہیں، چلتی تو اس کی ہے، تو بہتر ہے کہ اس ٹاپک کو ختم کریں، اس نے بھی تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ہم گاڑی سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آج ہماری فلائٹ ہے۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف جانے کے بجائے کہیں اور جانے لگا تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا یا پھر اسے منہ لگانے کا، لیکن اسے ایئرپورٹ کی طرف نہ جاتے دیکھ وہ مجبور ہو گئی تھی پوچھنے پر۔ ہماری فلائٹ مس ہو چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری فلائٹ تقریباً 12:30 بجے کے قریب تھی، 3 بجے نہیں، اس نے بڑے ہی رکھائی سے جواب دیا، جبکہ اس کے سڑے ہوئے جواب پر دیشم نے مزید کوئی سوال نہ کیا، جبکہ خداش اس کی طرف سے سوری کا منتظر تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے اسے کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کیا تھا اور وہ خود ہی معذرت کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ سفر بالکل خاموشی سے گزر رہا تھا جب اچانک سے اس نے کہا۔ اندھیرا بہت تیزی سے پھیلا جا رہا تھا، رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، ایک دفعہ بھی اس نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس نے دن میں کھانا کھایا ہے یا نہیں، اور ایسی ہی کوئی غلطی دیشم نے بھی نہیں کی تھی۔ دیکھتا ہوں آگے کوئی ہوٹل وغیرہ آتا ہے تو گاڑی روکتا ہوں، بس اتنا جواب دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کتنا اور سفر رہتا ہے، ایک تو بھوک اور پھر اتنے لمبے سفر میں نے اسے اچھا خاصا بیزار کر دیا تھا۔ بہت دور ہے ابھی، کوئی ہوٹل ڈھونڈتا ہو، تم کھانا کھا لو پھر سو جانا، صبح تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ کیا صبح تک؟ آپ کیا ساری رات ڈرائیو کریں گے؟ اس بار اسے سچ میں جھٹکا لگا تھا۔ ہاں شاید ساری رات ہی کرنی پڑے گی، ابھی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا فاصلہ ہے اور راستہ خطرناک ہے، کہیں رکنے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ آپ ساری رات ڈرائیونگ کیسے کریں گے؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اسے ایک چھوٹے سے ڈھابے کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ وہ پوچھنے لگی۔
نہیں، میرے لیے ہرگز مشکل نہیں ہوگا۔ میرے لیے مشکل وہ وقت تھا جو میں نے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے گزارا، جو میں نے یہ سوچ کر گزارا کہ نہ جانے تم کہاں چلی گئی، نہ جانے تم کہاں کھو گئی یا کہیں پھنس گئی ہو۔ ان 3-4 گھنٹوں میں نہ جانے میرے دماغ میں کتنے برے خیالات آئے۔ ان چند لمحوں کے سکون کے لیے تم نے مجھے اتنی اذیت دی تھی۔ اگر اندازہ لگا لو نا دیشم، خداش کاظمی، تو میری نظروں کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بھی 1000 بار سوچو گی۔ کھانا گاڑی میں کھاؤ گی یا باہر چل کر؟ وہ اپنی بات ختم کرتا اس سے سوال کرنے لگا۔ یہیں لے آئے، اس نے بہت کم آواز میں جواب دیا، لیکن خداش گاڑی سے نکل چکا تھا۔ اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا، اسے واقعی ہی اسے بتائے بنا کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ انجان جگہ تھی اور وہ جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ وہ کبھی اپنی غلطی قبول نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط ہے۔ کھانا آرڈر کرایا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ وہ گاڑی کی دوسری طرف ہاتھ میں پانی کا جگ لیے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نکلتی ہاتھ دھونے لگی، جبکہ وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہاتھ دھونے کے بعد وہ خاموشی سے واپس گاڑی کے اندر بیٹھی تو تھوڑی ہی دیر میں کھانا آ گیا، جو کہ نہ صرف دیکھنے میں بلکہ کھانے میں بھی بہت مزیدار تھا۔ شاید ان لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، اسی لیے وہ انہیں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ لڑکا برتن لینے آیا، خداش نے اسے چائے کا آرڈر دے دیا۔ سردی کافی زیادہ تھی اور ویسے بھی اسے کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت تھی۔ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کہاں اور کیوں گئی تھی۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میرے پوچھنے پر تم مجھے بتاتی، یا تمہاری انا گوارا کرتی کہ تم اپنی کوئی بھی بات مجھے بتا کر جاؤ؟ وہ الٹا اسے سے سوال کرنے لگا، جبکہ اس نے پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ آگے کی طرف کھینچا تھا، جو بھاری ہونے کی وجہ سے اس سے آسانی سے اٹھایا نہ گیا۔ خداش نے خود ہی اسے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ اسے کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی جب لڑکا چائے لے کر واپس آ گیا۔ وہ چائے کا کپ اسے پکڑانے لگا تو اس نے ایک گفٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہیپی برتھ ڈے، میں آپ کے لیے یہ گفٹ لانے گئی تھی۔ جانتی ہوں مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر میں بتا کر جاتی تو میرا سرپرائز خراب ہو جاتا، اسی لیے سوچا کہ آپ کے جاگنے سے پہلے میں آپ کے لیے گفٹ لے آؤں گی۔ مگر واپسی پر تو آپ نے مجھے ہی گفٹ دے دیا، میرا دل ہی نہیں کیا آپ کو یہ گفٹ دینے کا۔ خیر، میں آپ کے لیے لائی تھی تو آپ کو تو دینا ہی تھا، اگر کل یا پرسوں دیتی تو پھر تو گفٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔ سو یہ رہا آپ کا برتھ ڈے گفٹ، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ گفٹ دیتے ہوئے اسے جتانا نہیں بھولی تھی، شکریہ، لیکن اس کے پیچھے تم اپنی غلطی چھپا نہیں سکتی۔ تمہیں وہاں کہیں بھی باہر جانے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اگر تم مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی تو بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی۔ میں تمہارے پرسنل میں کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا دیشم، اور یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ وہ اب بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، جبکہ دیشم دوسری طرف دیکھتی چائے پینے لگی۔ اوکے فائن، آئی ایم سوری، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور نہ ہی اتنی سختی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آخر اس نے وہ الفاظ کہہ دیے تھے جو دیشم سننا چاہتی تھی۔ آپ کی سوری بول دینے سے آپ کا یہ تھپڑ مجھے بھول نہیں جائے گا۔ وہ ابھی تک گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جب خداش نے کچھ بولنا چاہا۔ بیوی ناراضگی بعد میں دکھانا، پہلے اس بچے کا کپ اس معصوم کے حوالے کر دو۔ وہ آنکھوں میں گہری شرارت لیے مسکراتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس نے فوراً مڑ کر اس بچے کی جانب دیکھا تھا اور کپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ بھیا، بھابھی ناراض ہے کیا؟ آپ سے بچے نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو خداش نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو رومانٹک گانا لگا کر منا لو نا، بچے نے آئیڈیا دیا تھا۔ اچھا، رومانٹک گانا لگانے سے کیا مان جائے گی تمہاری بھابھی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شاید وہ اس سے متاثر ہوا تھا جو اس عمر میں بھی اسے آئیڈیا دے رہا تھا۔ ہاں، رومانٹک گانا لگانے سے مان جاتی ہے، فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے آپ کا کام بھی بن جائے۔ وہ کپ لے کر واپسی جا چکا تھا، جبکہ خداش اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اب تک اور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ہی یہ سانسیں چلے گی، تمہارے بنا اب نہ یہ آنکھیں کھلے گی، میری بے قراری کیوں تم نہیں مانتے؟ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہوئے سلو میوزک بھی شروع ہو چکا تھا۔ دیشم کو ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس کا سب سے فیورٹ سانگ لگائے گا۔ ہمیں تم سے پیار کتنا ہے ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ الفاظ تھے یا کوئی جادو تھا؟ خداش کو لگا جیسے گلوکار اس کے دل کا حال بیان کر رہا ہو۔ اس کی گہری مسکراہٹ آ چکی تھی۔ تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے، دل بڑی مشکلوں سے پھر سنبھلتا ہے، دل کیا کیا جتن کرتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ دل بے قرار کتنا ہے ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ گاڑی کی سیٹ سے سر لگائے وہ اس خوبصورت گانے کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ گانا سنتی تھی اس کے دماغ میں اپنے ہونے والے ہمسفر کا خیال آتا تھا۔ اس وقت اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خداش کاظمی اس کی زندگی کا حصہ بنے گا۔
سنو غم جدائی کا اٹھاتے ہیں لوگ، جانے زندگی کیسے بتاتے ہیں لوگ، دن بھی یہاں تو لگے برس کے سما، ہمیں انتظار کتنا ہے ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ گانا ختم ہوتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ خداش کو لگا جیسے وہ کسی اور دنیا سے واپس لوٹ آیا ہو۔ دیشم نے بھی اچانک آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ لگتا ہے تمہاری آنکھ کھل گئی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید اسے لگا کہ وہ سو رہی ہے، لیکن وہ سوئی تو نہیں تھی۔ ہاں وہ سوئی نہیں تھی، وہ تو کب سے یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی کبھی وہ دے دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہزار چاہنے کے باوجود وہ نہیں ملتا جس کے لیے ہم ترستے ہیں۔ جاگ رہی ہوں، فکر مت کرے، آپ کے برتھ ڈے پر آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر خداش نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب اس سے ناراض نہیں ہے۔ دوسری طرف، نہیں بابا جان، میں واپس نہیں آ رہا، میں بہت خوش ہوں اور الحمدللہ میرا بچہ بھی ہے، اور میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ہمارے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے احمر، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس انگریزن کو وہیں پر اور واپس گھر آؤ۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس لڑکی کو قبول کر لیں گے، لیکن ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ ہمارے مذہب میں ہی نہیں ہے۔ بابا جان، آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، وہ میرے دین میں شامل ہے، خدا کے لیے بار بار ایسے الٹے سیدھے ناموں سے بلانا بند کریں۔ آپ کے لیے نہ صحیح، لیکن میرے لیے وہ قابل احترام ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا۔ گستاخ، اس لڑکی کی خاطر تم اپنے باپ سے زبان لڑا رہے ہو۔ اگر تم نے اب واپس آنے سے انکار کیا تو ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ شوق سے کر دیجیے گا بابا جان، اتنا کم ظرف نہیں کہ جائیداد کی خاطر میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دوں گا۔ وہ نہ جانے کتنے لوگوں سے لڑ کر یہاں تک آئی تھی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، میں تا قیامت اس کے ساتھ رہوں گا، جب تک زندگی نے ساتھ دیا۔ احمر کاظمی کا نام کنیز فاطمہ کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ آپ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے ساگر کو تو کھو چکے ہیں، خدا کے لیے اب یہ ضد چھوڑ دیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو ان سب چیزوں سے سوائے نقصان کے۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ بابا جان کتنی دیر اس کے لفظوں پر غور کرتے رہے۔ ان کا بیٹا ان کی ضد اور انا کی وجہ سے ان سے دور ہوا تھا، کیا ساگر کی موت کی اصل وجہ وہ خود ہے؟ دوسری طرف، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں پایا۔ اسے یاد تھا جب وہ سونے لگی تھی اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ کسی انجان جگہ پر ہے۔ سامنے کوئی کھڑکی نہیں تھی جہاں سے روشنی اس کے کمرے میں آیا کرتی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی جو اسے نہ ملا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ اس نے آگے پیچھے ہاتھ لگاتے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے کی کوشش کی، جب اچانک کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ چمچماتی روشنی سے آنکھیں بچانے کی خاطر اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا، جب اسے محسوس ہوا کوئی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کرسی سامنے رکھتے بڑی شان بے نیازی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم؟ وہ حیرانگی سے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، میں تمہارا ہونے والا شوہر، بد کردار، گرا ہوا گھٹیا انسان ہوں نا میں؟ تو سوچا کیوں نہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہوں۔ ابھی تک تم نے مجھے جانا ہی کتنا ہے جو میرے بارے میں یہ سب سوچ لیا۔ ابھی تو میں خود تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ کیا بکواس ہے یہ سب شائزم، کیا تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ دیکھو، اگر یہ مذاق ہے نا تو بہت گھٹیا اور بےہودہ مذاق ہے۔ اب گھٹیا اور بےہودہ انسان تو گھٹیا اور بےہودہ مذاق ہی کرے گا نا ڈارلنگ، لیکن یہ مذاق نہیں، سچ ہے۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، اور ہاں، یہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کوشش بھی مت کرنا۔ میں کیسا انسان ہوں تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اگر یہاں سے سر اٹھا کر جانا چاہتی ہو نا تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو، ورنہ بد کردار اور عیاش انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے چہرے پر انگلی سے اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ کو بڑی ہی نفرت سے پیچھے ہٹا چکی تھی۔ لیکن وہ برا منہ بنائے بنا مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ ردم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ دوسری طرف، یہ ہم اس راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ دوسرا راستہ تو کافی شارٹ ہے، اگر ہم اس والے راستے سے جائیں گے تو جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ اذانوں کے قریب اپنے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ نیشم کو اب نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہوش و حواس کو پوری طرح سے الرٹ کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ خداش کی برتھ ڈے کو سو کر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ کافی مشکل سے جاگ رہی تھی۔ یہ بات خداش بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر اس نے لمبا راستہ لے لیا تھا۔ میرا برتھ ڈے اسپیشل بنانے کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا ہے تو تھوڑی دیر اور صبر کر لو۔ میں خوبصورت راستے کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ بہت لمبے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ وہ تو ہے، لیکن لمبا سفر ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ سچی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ تھک چکی ہوں میں۔ ویسے تھک تو آپ بھی گئے ہوں گے، کب سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں تھکا، بالکل بھی نہیں۔ اتنا خوبصورت سفر ہو تو کوئی کم وقت ہی تھکتا ہے، اور ویسے بھی خداش کاظمی کو اور چاہیے ہی کیا سوائے دیشم خداش کاظمی کے ساتھ کے۔ اور وہ اس قدر دل فریب انداز میں بولا کہ دیشم کو ایک لمحے کے لیے خود پر ناز ہونے لگا۔ وہ بہت پیارا بولتا تھا، بہت خوبصورت الفاظ میں اپنے جذبات کو بیان کرتا تھا۔ شاید اب تک وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوتی۔ اگر وہ حرم کو اس سے دور نہ کرتا تو نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ حرم جہاں بھی ہے بالکل صحیح سلامت ہے۔ کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو، بات کرو مجھ سے۔ اسے سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر کہنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے باتیں کرنے لگی۔ دوسری طرف بابا جان، میں جاتا ہوں لندن، میں اسے جا کر سمجھاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ ان سے کہہ رہے تھے۔ نہیں راحت، وہ کچھ نہیں سمجھے گا، وہ سمجھانے سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اس کے دماغ پر اس لڑکی نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب وہ نہیں کرنا چاہتا ہے جو وہ لڑکی چاہتی ہے، اور ہم ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ ہم کسی غیر مسلم کو کبھی بھی اپنی حویلی کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ بے حد غصے سے بول رہے تھے، جبکہ راحت کو بھی اس وقت ان کا غصہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ اسے ابھی یہ بات کچھ دن پہلے ہی پتہ چلی تھی کہ احمد نے لندن میں کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور جس بات نے اسے زیادہ چوٹ پہنچائی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے نہ صرف شادی کی ہے بلکہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کی ہے۔ ویسے ثاقب نے اسے بتانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے، لیکن اس وقت راحت نے کہا تھا کہ وہ بڑا بھائی ہے، سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس نے ہر معاملے میں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کیا تھا، اور ہر معاملے میں ہر ضد پر اپنے بھائیوں کے لیے وہ اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار تو وہ خود حیران اور پریشان رہ گیا تھا جب جا کر اسے یہ پتہ چلا تھا کہ جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ اصل میں مسلم تھی ہی نہیں، اور یہاں پر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اسے بابا کا غصہ بالکل جائز لگ رہا تھا، اور وہ لندن بھی اسی لیے جا رہا تھا کہ وہ احمد کو کہے کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ دوسری طرف نہیں، مجھے نہیں پہننا اتنا بڑا کوٹ، وہاں سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مجھے ٹیڈی کہتے ہیں، آپ کیوں پہنا دیتے ہیں؟ میں بالکل بھالو لگتی ہوں اس میں۔ وہ صبح خود تیار ہوتے ہوئے اسے بھی زبردستی جیکٹ پہنا رہا تھا، جس کے لیے وہ ہرگز راضی نہ تھی۔ سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حرم کے گالوں کی سرخی میں بھی، اور ایسے میں وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے شاید بالکل بھی بیمار کرنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ تم ہو ہی میرا پیارا سا کیوٹ سا بھالو، تو تمہیں بھالو ہی بنا کر لے جاؤں گا نا۔ اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے پیار سے بولا۔ جی نہیں، میں بھالو نہیں ہوں، آپ نے میرے بھالو کی گردن توڑی تھی نا، آپ نے اچھا نہیں کیا تھا۔ آپ نہیں کیا تھا نا میرے بھالو کا قتل؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ یہ شام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ یہاں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، میں نے ہی کیا تھا اس معصوم کا قتل، وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔ وجہ جان سکتی ہوں میں؟ وہ غصے سے ناک چڑھا کر اسے سوال کرنے لگی۔ بہت 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 زیادہ پاس تھا تمہارے، اتنا پاس برداشت نہیں ہوا مجھ سے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر پیچھے ہٹتی، دروازہ اچانک کھلا اور سیام اندر داخل ہو گیا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس سے دور ہوتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ یعنی وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی، لیکن وہ اسے منا سکتا تھا۔ دوسری طرف نہیں نہیں نہیں، میں اتنی بے بس نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے اس جیسے شخص کا ساتھ قبول کر لیا تو لعنت ہے مجھ پر، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ کوئی بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے۔ میں نہیں کروں گی اس نکاح کو قبول، دیکھتی ہوں کیا کر لیتا ہے وہ۔ نہیں ڈرتی میں تم سے شاہ شاہ، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے بے بس کر لو۔ وہ غصے سے بے حال ہو رہی تھی جب اچانک ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آ جاؤ، نیچے مولوی صاحب آ گئے ہیں، یہ دوپٹہ اپنے سر پر لے لو۔ ویسے تو میں نے تمہارا ڈریس بھی آرڈر کیا تھا، لیکن مجھے پتا ہے اسے پہننے میں تم مزید ٹائم برباد ہی کرو گی، تو جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ میں تم جیسے شخص سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بس 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 ڈارلنگ، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بالکل ارادہ نہیں ہے اس وقت تمہارے نخرے اٹھانے کا۔ تمہیں پتا ہے اس وقت تمہارے سو کالڈ دادا کی حویلی والے تمہیں
کہاں سمجھ رہے ہوں گے ایک بھگوڑی؟ تمہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے ایک بھگوڑی؟ جس طرح میری پھوپھی بھاگ گئی تھی نا، اسی طرح سے لوگ سوچ رہے ہوں گے تم بھی۔ میرا مطلب ہے سب لوگ یہی کہیں گے۔ اور پھر اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں جتنی عزت سے یہاں لے کر آیا ہوں اتنی ہی عزت سے جانے دوں گا، تو اس طرح کی غلط فہمی کا شکار تو تم کبھی بھی مت رہنا۔ میں جانتا ہوں میری بات کا مطلب تم بہت گہرائی سے سمجھ چکی ہوگی، اب اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہو تم۔ سو ڈو فاسٹ بیبی۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ شخص اتنا گر سکتا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس کا اچھا دوست بن چکا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ اسے سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا یہ تو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اسے اس کی ماں کا طعنہ دے کر گیا تھا، اسے ساری دنیا کے سامنے بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عزت پر داغ لگانے کی بھی دھمکی دے کر گیا تھا، اور ہر لڑکی کی طرح اپنی عزت کے نام پر وہ بھی بے بس ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ شخص کے آگے خود کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو یہ فیصلہ کرنے پر تیار کیا تھا۔ اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی جس سے اسے نفرت ہونے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ اس نے سامنے پڑا دوپٹہ دیکھا جسے اٹھا کر اپنے سر پر لیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے کہیں آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ اتنی بے بس نہیں تھی، خود اپنا آپ برباد کرنے والی، لیکن وہ کر رہی تھی۔ مجبوری کی اس انتہا پر آ کر وہ پہلی بار کسی کے سامنے ہاری تھی، لیکن وہ اس کے سامنے ساری زندگی ہارنے والی نہیں تھی۔ وہ اس شخص کو بھی ہارنے پر مجبور کرنے والی تھی جس نے اسے بے مول کیا تھا۔ انمول تو وہ اسے بھی نہیں رہنے دینے والی تھی، وہ اسے بھی بے مول کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نکاح نامہ پر سائن کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ کب سوچا تھا اس نے اس جیسی بہادر اور نڈر لڑکی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے گا؟ وہ تو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اس مقام پر آنے پر بیوقوف اور بددماغ کہتی تھی، آج وہ خود اس مقام پر تھی۔ اسے اپنی بزدلی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاش اس شخص کا منہ توڑ پاتی۔ بہت بہت مبارک ہو شاہ صاحب، آج سے یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ ان کے شوہر، لیکن بہت اچھا ہوتا کہ آپ اس نکاح میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیتے۔ بڑے بھی شامل ہوں گے۔ یہ نکاح تو صرف میں نے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کیا ہے۔ نکاح تو ہمارا دھوم دھام سے سب کے سامنے ہوگا۔ مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، اور انشاءاللہ اس نکاح میں بھی آپ ہی ہوں گے۔ یہ تو بس تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جلد بازی میں کرنی پڑی۔ بہت اچھی بات ہے، جس نکاح میں گھر والے شامل ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھے تو اس نے سب دوستوں کو بھی وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا جو مولوی صاحب کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ تو بیوی صاحبہ آئیے، آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بے بسی کو تصویر بنا کر سب کے سامنے اس انداز میں پیش نہ کروں کہ آپ میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کر چکی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گھر جا کر سب کو سامنے کہیں کہ آپ مجھ ناچیز سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے، اور آپ کو مجھ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ ساری زندگی میرے نکاح میں رہتے ہوئے بھی ایسی زندگی گزارو گی کہ سوائے آنسو بہانے کی اور کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے بڑی بے رحم انداز میں دھمکی دی تھی، لیکن اس نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ قسم سے میں فون کر رہا ہوں شائزم، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرا اتنی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے حد ہوتی ہے۔ کسی چیز کی بات سنو میری، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے ضروری بات بعد میں کیجیے گا، پہلے مجھے نکاح کی مبارکباد دے دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے بھائی کا نکاح ہوا ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا اس نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے؟ ہرگز نہیں، میں جانتا ہوں تم نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کام کیا ہوگا۔ شائزم مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا اور شائزم نے بھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ سارا وہ اس کو بتاتا چلا گیا تھا۔ کیوں کیا شاید تم نے ایسا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ہماری سگی پھوپھو کی بیٹی ہے، تم نے اسے بے بس کیا، اسے تکلیف پہنچی۔ تم نے افشین پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، ان کی بیٹی کے ساتھ جو تمہیں بے انتہا چاہتی تھی۔ کیوں شائزم؟ ذریعہ بہت غصے سے بول رہا تھا۔ ہاں، اسے تکلیف پہنچائی کیونکہ اس نے میری ذات پر گھٹیا اور غلیظ الزام لگایا تھا۔ بات میرے کردار پر آئی تھی اور میں اپنے کردار پر خاموش نہیں رہ سکتا بھائی۔ اور اب اس نے جو ہماری بے عزتی کی ہے نا، اس کی وہ معافی مانگے گی، وہ بھی اپنے پورے خاندان کے سامنے۔ وہ خود کہے گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ بے فکر رہے، جو کھیل میں نے شروع کیا ہے وہ ختم میں ہی کروں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائے، میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا جبکہ ذریعہ پریشان سا باہر نکل آیا۔
کیا ہوا زریام؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے فون کو دائیں سے بائیں گھماتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے امایا، شائزم نے نکاح کر لیا ہے ویر دم سے، زبردستی اسے کڈنیپ کر کے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے پھوپھو تک کا خیال نہ کیا امایا۔ دادا جان کیا سوچیں گے؟ اور یہ دشمنی جو آج برسوں بعد ختم ہونے کے مقام پر آئی ہے، اسے ایک بار پھر سے شروع کرنے کا بہانہ دے دیا۔ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ اب کیا ہوگا زریام؟ اگر شائزم بھائی نے سب کے سامنے اس نکاح کو قبول نہ کیا تو بدنامی تو اس لڑکی کی ہوگی۔ سب یہی کہیں گے کہ اس نے بھاگ کر شادی کی ہے۔ اور اگر شائزم بھائی نے ایسا صرف اپنے غصے کی وجہ سے کیا، اور اگر غصہ اترنے کے بعد انہوں نے اس نکاح کو قبول کرنے سے منع کر دیا، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ تو کرنا پڑے گا زریام۔ ہاں امایا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ سچ میں بہت پریشانی والی بات ہے، اور اس لڑکے کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچ کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتا ہے۔ مجھے گاؤں جانا ہوگا، تمہیں جنت کے گھر چھوڑ دوں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو امایا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دوسری طرف حرم، یار تم بہت لائق ہو، ماننا پڑے گا یار، تمہارے تو سارے ٹیسٹ بہت اچھے ہو رہے ہیں، تمہارے پاس تو سارے نوٹس بھی ہوں گے، پلیز مجھے اپنے کچھ نوٹس دے دو، میرا بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، اس کا نام زاہد تھا، وہ اکثر لڑکیوں سے نوٹس لینے کے بہانے بات کرتا تھا، کبھی کسی گوری میم کے پیچھے گھوم رہا ہوتا تو کبھی کسی اور اسٹائلش لڑکی کے پیچھے، لیکن آج کل اس کا دھیان حرم کی طرف زیادہ ہی تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو نوٹس دے دوں گی، میرے لیپ ٹاپ میں ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ مجھے اپنا ای میل دے دیں۔ اس نے بڑی خوش اخلاقی سے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر وہ بدمزہ ہو گیا تھا۔ او کم آن ڈارلنگ، بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم کوئی بہن بھائی والا رشتہ بنانے کے لیے نہیں آئے، تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولا، جب اچانک ہی کسی نے اس کے بازو کو اتنی شدت سے تھام کر نیچے کی طرف پھینکا تھا کہ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ اس ہاتھ سے چھوا تو نے اسے، اس ہاتھ سے؟ اس کا ہاتھ پکڑے پیچھے کی طرف موڑتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چلائے جا رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن یہ شام کو تو جیسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے زمین پر پھینکتے ہوئے شام نے اسے اپنے پیروں سے مارنے لگا تھا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر اس نے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی، جب بہت سارے اسٹوڈنٹ جمع ہو کر اسے چھڑوانے لگے۔ وہ لوگ اس لڑکے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اپنے ٹیچر کا یہ روپ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حرم کے پاس جانے کا یہ مطلب نکلے گا۔ وہ اپنے منہ اور ناک سے خون صاف کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، جب اچانک یہ شام ایک بار پھر سے ان لڑکوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، اور زاہد ایک بار پھر سے اپنا بچاؤ کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ وہ اسے زمین پر گراتے ہوئے اس کو پوری شدت سے مارنے میں مصروف تھا۔ سر، میں حرم سے معافی مانگ لوں گا، پلیز سر، مجھے چھوڑ دیجیے، اس کا نام بھی مت لینا اپنے منہ سے، اگر اس کا نام بھی دوبارہ لیا تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا، بے حد غصے سے بول رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا پروفیسر، یہ شام آپ میرے آفس میں آئے، اور تم بھی؟ پرنسپل سر وہاں آتے ہوئے اس سے کہنے لگے، جبکہ یہ شام ہاں میں سر ہلاتا حرم کو دیکھنے لگا تھا، جو کافی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ سائڈ پر پڑا، اس کا جیکٹ اٹھا کر خود ہی پہنانے لگا۔ سیام، اسے گھر لے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں گھر ہی آتا ہوں۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ کو حیران پریشان چھوڑتا پرنسپل آفس کی طرف جا چکا تھا، جبکہ سیام اسے فوراً ہی وہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ حرم، وہ بہت برا لڑکا ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ایسی ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تم نہیں جانتی اس کو، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ وہ بیچارہ تو ہرگز نہیں تھا، سیام سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ برا نہیں تھا، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ تو مجھ سے نوٹس مانگ رہا تھا، اسے ضرورت تھی نوٹس کی، اور سر شوہر نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ ہائے بیچارہ، اب تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہوگا، اسے ابھی تک اس معصوم کی ہڈیوں کا افسوس ہو رہا تھا، اس معصوم کی ہڈیوں کی افسوس کھائے جا رہا تھا۔ ہاں، وہ نوٹس کے بہانے تمہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بہت کمینہ انسان ہے، لڑکیوں کو اسی طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تم اسے معصوم ہرگز مت سمجھو۔ وہ معصوم تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن سر شوہر بالکل بھی معصوم نہیں ہے، ان کا تو فیورٹ کام ہے کسی کی منڈی توڑنا، کسی کے ہاتھ پیر توڑنا۔ وہ غصے سے بول رہی تھی، تمہیں کیا پتا اور اس نے کس کی منڈی توڑی ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگا تھا۔ میرے ڈیڈی کی، اور جب میں نے صبح ان سے پوچھا نا تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، الٹا آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے ہی تمہارے معصوم ڈیڈی کا قتل کیا۔ اس نے تفصیل سے اسے سارا قصہ بتایا تھا، اور اس کے غصے کی وجہ بھی اسے اب سمجھ میں آئی تھی، لیکن یہ بالکل ان دونوں کا پرسنل میٹر تھا، جس میں بالکل بھی ٹانگ نہیں اڑانے والا تھا۔ اس معاملے میں حرم کا ناراض ہونا بھی بنتا تھا، اور یہ شام کا اسے منانا بھی فرض تھا۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ یہ اسٹوری کافی لمبی ہے لیکن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، اور اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔